حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے لیکن جو اس میں سختی برتے گا دین اسے پچھاڑ دے گا۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، خیر خواہی کا دین ہے، دین فطرت کہا جاتا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طبیعت پر پیدا کیا ہے اس کا اصل تقاضا اصل میں دین اسلام ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین کو صرف اور صرف چند ریچولز تک محدود کر دیا ہے۔ ایک یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم جب دین سکھانے جاتے ہیں یا دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو دین بہت سارے لوگ بہت ہی مشکل طریقے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کیا ہمیں دین کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنا نہیں آتا، یا ہم دین کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پائے؟ کیا دین کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم نماز قرآن تلاوت کر لیں، نماز پڑھ لیں اور وہ جو ریچولز ہیں وہ ہم پورے کر لیں، یا دین کا مطلب کچھ اور بھی ہے؟ اور پھر دین کو اگر سکھانا ہے تو کیسے آسان طریقے سے سکھایا جائے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ حاشر زبیری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم حاشر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دو ایسے مسئلے ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کیا دین جو ہے وہ صرف اور صرف ان عبادتوں کا نام ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو کہ فرائض ہیں ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں، یا دین اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین ہماری پوری زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، تو دین عبادت سے ضابطہ حیات کیسے بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی ویس بھائی، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ چونکہ اس بات کے بارے میں لوگوں کو پوری طرح سے عوام الناس کو آگاہی نہیں ہوتی تو پھر اس میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے دین کی کیا ڈیفینیشن اگر ہم کہیں تو علماء کرام ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن دین کی دیتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی جس کو اسلام سے کوئی تعارف نہیں ہے، وہ آپ کو اسلام کے بارے میں پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کہیں کہ جمیع ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سب جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے وہ سب دین ہے۔ آپ کی سکن و حرکت، آپ کی صبح و شام، لیلہا کا نہارہا، اس کا دن، اس کی رات دونوں ایسی روشن ہیں، اس کی رات ایسی روشن ہے جیسے اس کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ کے معاشرت، آپ کے اخلاق، آپ کا لین دین، آپ کی پوری نظام کو چلانا، آپ کا انٹرنیشنل ریلیشنز، آپ کی ہر طرح سے، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر پہلو سے رہنمائی کی ہے۔ تو اس لیے دین اطاعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون ای لیطیعون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے اطاعت، عبادت ہے اللہ کی معرفت۔ تو اطاعت میں ہر چیز آ جاتی ہے، بڑے کا ہر حکم بڑا ہے، تو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ ایک طرح کی اطاعت تو ہم کر لیں گے دوسری نہیں کریں گے۔ مثلا کچھ کہیں گے کہ نماز تو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے کیونکہ بچپن سے ہماری عادت ہے، لیکن بر وقت موقع پر نہیں آئیں گے جہاں پہ ان کو، یعنی پنکچویلٹی جیسے کہتے ہیں، اپنے کمٹمنٹ کو پورا نہیں کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگ پنکچویلٹی کو اتنا پکڑیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ چیریٹی کو اتنا زیادہ اہمیت دیں گے کہ بس لوگوں کی مدد کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو عبادات ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ہاں، تو یہ ڈس بیلنس ہے، یہ ڈس بیلنس کریٹ ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے۔ جب حضور کو رول ماڈل بنائیں گے تو سارا ڈس بیلنس ایلیمینیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے نا، اب ہم نے جو بات کر لی کہ یہ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا مجموعہ ہے دین، جب تک یہ دونوں چیزیں مکمل طور پر بیلنس میں کمبائن نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم پورے کے پورے شاید دین میں داخل نہ ہوں۔ اچھا، پھر کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اب جب ذاتی معاملہ آ جاتا ہے تو پھر جو آپ نے بات کی تھی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی بات ہو جاتی ہے، اس میں ملکوں سے بھی تعلقات آ جاتے ہیں، اس کے اندر سماجی طور پر بہتری کی بھی بات آ جاتی ہے، تو پھر وہ انڈیویجول لیول پر دین کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ کیا وہ انڈیویجولی ہے یا پورے معاشرے کے لیے، اور ہم اس پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، دین تو اجتماعی معاملہ ہے، انفرادی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے سالوں غلامی کے تحت رہے ہیں، اور جو ایج آف انلائٹنمنٹ میں یورپ میں ایک تھاٹ اٹھا تھا، اور وہ بنیاد بنی سیکولرزم کی، کہ چرچ اور اسٹیٹ میں علیحدگی ہو۔ اب یہ جو ایک ماڈل ہے، یہ کنٹیکسچل فریم ورک میں، یعنی کہ یورپین حالات کے اعتبار سے اور ان کی جو دین میں نقص کے اعتبار سے یہ چیز
آئی. وہ چیز وہ چاہتے ہیں کہ ہر کلچر میں اس کو امپوز کر دیں, تو وہ اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے, کیونکہ اسلام کا پورا کوڈ موجود ہے, ویئرز کرسچینٹی کا پورا کوڈ موجود نہیں ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چرچ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان اینی افیئرز نا. تو ادھر یہ نہیں ہے, ادھر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایون پرسنل لیول پہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ نیکی کے کاموں میں, تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو, ایک دوسرے کا سہارا بنو. اور یعنی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اللہ کے حکموں پر جمنے کی وصیت کرتے ہیں. اور نبیوں کا جو کام تھا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ سے جوڑنا, اور ختم نبوت کی وجہ سے وہ سارے مسلمانوں کے ذمہ نے لگایا ایٹ لیسٹ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ آپ اپنے کم از کم تو اپنے خاندان کے ذمہ دار ہیں نا, آپ کے ماتحتوں کے ذمہ دار ہیں آپ. تو آپ کا بچہ آپ سے کہے یہ میرا معاملہ ہے, تو پھر آپ کیا اس کو جواب دیں گے نا. اچھا, بچوں کے ذمہ داری ہے آپ کو. بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ اب جو بچے کا چیز جو کہ بچوں والے معاملے پر میں آنا ہے, لیکن میں اس کا ایک دوسرا ایکسٹریم پوچھنا چاہ رہا تھا حاشر صاحب سے, تو وہ میں پوچھ لوں کہ ایک تو حاشر صاحب یہ ہے کہ جی انڈیویجول معاملہ ہے, دوسرا ایکسٹریم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دینی لوگ جو عبادات میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت پنچویلٹی دکھا رہے ہوتے ہیں, بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر معاملات کی طرف سے یوں ایسے بیگانے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں ان کے معاملات تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اثر ہی نہیں ہے ان عبادات کا, اور معاملات میں وہ بالکل برے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ عبادت کرنے میں آپ کے پیسے نہیں لگ رہے نا, معاملات میں تو آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں. تو جب مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اعمال کی محبت دل سے نکلتی ہے. تو جو آپ کو آسان لگتا ہے اس میں سوری ٹو سے ایک محاورہ ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. تو نماز میں جس کو مٹھاس مل رہی ہوتی ہے وہ نماز کو پورا دین سمجھ رہا ہے, اس لیے لین دین اور کاروبار اور معاملات میں وہ بالکل ہی بے بہرا چل رہا ہے, اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ رہا, کیونکہ انکنوینئنٹ ہے اس کے لیے. اس میں معاملات لائے گا تو اس کے پروفٹ مارجن شاید کم ہو جائے, جھوٹ سے بچنا پڑے گا, سود سے بچنا پڑے گا, رشوت سے بچنا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ تو خواہشات کے خلاف ہے نا. دین خواہشات کو کیٹر نہیں کرتا, خواہشات کو پابند کرتا ہے, اور جہاں خواہش ٹکراؤ میں آئے گی ادھر پتہ چل جاتا ہے آدمی کا ایمان کیا ہے. لیکن یہ معاملہ ہم اللہ کے حوالے چھوڑتے ہیں, ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں, کسی کے اوپر ججمنٹ کرنے کے مکلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حاشر صاحب یہ بتائیں کہ اب بچوں کے حوالے سے بھی ہمارا, جب آپ لے آئے ڈسکشن کو بچوں پہ, تو بچوں کو جس طرح سے ہم یہاں پر دین کے بارے میں بتاتے ہیں, دین سکھاتے ہیں, وہ طریقہ کار ٹھیک آپ کو لگتے ہیں؟ اور جس طرح سے ہم جو باتیں سکھاتے ہیں جن پہ ہمارا زور زیادہ ہوتا ہے ان کو تو ہم بچوں کو ذہن نشین کرا لیتے ہیں, اسکولز میں بھی رٹواتے ہیں, یاد کراتے ہیں, لیکن جو معاملات ہمارے خیال میں شاید اتنے بہت زیادہ اہم نہ لگتے ہوں وہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتے. پھر کل کو جب وہ کسی سے ڈسکشن کریں گے, دین کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے, تو وہ اس چیز کے بارے میں بات کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جس طرح سے ہم دین سکھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے طریقہ؟ اس میں من جملہ بہت کوتاہی ہے, اور وہ فطرت کو سامنے رکھ کے نہیں ہے. ضروری یہ ہے کیونکہ بچے, ویسے انسان کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا, بچے فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, بچوں کو سکھانا زیادہ آسان ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی, ہمارا ایک رٹا رٹایا سا اور ایک رواجی سا ایک نظام بن گیا ہے جو شاید پچھلے دور میں شاید کارآمد تھا, یعنی 200 سال 300 سال پہلے, لیکن ابھی وہ کارآمد نہیں ہے. اور کارآمد شاید کبھی بھی نہیں تھا, کیونکہ جب آپ سنت سے ہٹیں گے تو وہ اس کی افادیت اور اس کے وہ فائدے نہیں ظاہر ہو سکتے جو سنت پہ چلنے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیٹک آپ کے نبوی طریقے ہیں سکھانے کے, بچوں کو بھی سکھانے کے, اور اس میں بہت سی چیزیں قرآنی طریقے ہیں. بالفرض جیسے سٹوری ٹیلنگ, یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ٹیلنگ اس کا ایک انداز ہوتا ہے, اس کو ایک بچوں کے لیے ایک تجربہ بنے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, شو پہ بھی کئی بار کہی ہے, ایک بڑے بزرگ کا قول ہے کہ بچوں کو سکھایا نہیں جاتا, محسوس کرایا جاتا ہے, ورنہ نو مولود کے کان میں اذان دینے کا کیا مقصد ہے. بالکل. تو بچوں کو احساس ہو دین کا اور اس کی اہمیات کا. بچوں کو رول ماڈلنگ کی ضرورت ہے. بچوں کو آپ صرف بتا نہیں سکتے, دکھانا ہوگا کر کے. آپ کی خاص کر زبان کا استعمال, ہم چاہیں کہ وہ برے الفاظ نہ استعمال کریں لیکن ہم ان کے سامنے برے الفاظ استعمال کریں, ہم کہیں وہ جھوٹ نہ بولیں لیکن وہ جھوٹ ان کے سامنے جھوٹ بولا جائے, تو پھر آپ کی ساری تعلیمات کل عدم ہو جاتی ہیں.
اور صرف رٹنے رٹانے والی چیزوں پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ بور ہو جاتے ہیں دین سے. پھر ان کو یہ میں آنا چاہ رہی تھی, وہ اچھا ہوا کہ آپ ہی آ گئے, کہ ایک بڑا خاص مرحلہ ہوتا ہے بچے کی بھی زندگی کا اور پیرنٹس کی بھی زندگی کا, اور وہ یہ ہوتا ہے جب بچوں کے لیے قاری صاحب کا بندوبست کرنا ہوتا ہے کہ بھائی وہ آئیں گے کوئی اور ہمارے بچے کو قرآن مجید اور قاعدہ اور پارا وغیرہ پڑھائیں گے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ شروع میں تو بچے کو چلیں ایک دو دن تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی نیا شخص آ رہا ہے, اس کے ساتھ باتیں ہوئیں, اچھا بیٹھ کر ایک دوسرے کو جانا, اور پھر علم کا آغاز ہوا. کچھ دنوں بعد وہ بور ہو جاتا ہے, اور وہ ایک طرف سکولز ہیں جہاں پر ہر قسم کی, اور گھر میں بھی مختلف گیجٹس موجود ہیں, کلرفل چیزیں موجود ہیں, اس کی اتنی ڈسٹریکشن کا سامان موجود ہے, اور دوسری طرف ہم اس کو پارا یا جو قاعدہ ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی ہماری جو مین فوکس ہمارا کیا ہوتا ہے, ہمارا آبجیکٹیو یہ کہ ختم القرآن ہو جائے. تو وہ پھر ایک سال کے اندر قاری صاحب اس کو قرآن پاک تو ختم کرا دیتے ہیں, عربی کا یا تو وہ لفظ نہیں جانتا ہوتا, اردو عربی لکھنا اس کو نہیں آتی اس بیچارے بچے کو, اور پھر اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا, اور اس کے لیے پھر وہ کل کائنات جو ہمارے دین کی ہے وہ یہاں تک ہو جاتی ہے کہ ختم کرنا تھا ختم کر لیا ہے میں نے قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, اس کو تحفے تحائف بھی بچے کو مل گئے, اور اب وہ کتاب جو ہے وہ بند کر کے اوپر ہم نے غلاف میں رکھ دی. جی بالکل. تو میں تو یہ کہتا ہوں, تھوڑی سی ایکسٹریم بات کرتا ہوں اگر لوگوں کو شاید ہضم نہ ہو, کہ فرائض سکھانا ماں باپ کا کام ہے, اور تجوید بھی فرض ہے. قرآن کو پڑھنا سیکھنا, اتنا قرآن کے آدمی نماز پڑھ سکے یہ فرض ہے. اتنا قرآن کم از کم پڑھانا ماں باپ کے خود ذمے ہے, خاص کر باپ کے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کو دین سکھاؤ. تو بچوں کو دین سکھانا اولاً باپ کی ذمہ داری ہے. فرائض ایمان سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے, نماز سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں مہارت قرات میں 17 قرات ہیں, اور آگے علوم میں مہارت حاصل کرنا اس کے لیے ہمارے اساتذہ ہیں, علماء ہیں, قراء ہیں. لیکن بنیادیں دین کی جب تک ماں باپ اس میں خود انٹرسٹ لے کے نہیں سکھائیں گے تب تک یہ ماڈل صحیح نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اسکول کو کیوں سیکولر اسکول کیوں نہیں دین سیکھنے کا میدان, جہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے ٹیچر کے ساتھ. وائی ازنٹ دا اسکول ٹیچر مربیہ, وہ تربیت کرنے والی کیوں نہیں ہے, اس کو دین کیوں نہیں آتا, وہ بھی تو مسلمان ہے لیکن اس کو دین کی بنیادی باتیں نہ آتی ہوں. تو ہمیں اپنا اسکولنگ کا نظام سارا ریولوشنائز, یعنی اس میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے. مطلب اگر میں یہ سوال پوچھوں, پتہ نہیں لوگوں کو برا نہ لگے, کہ کین وی میک دین فن فار چلڈرن, بچوں کے لیے ہم دین کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں کہ ان کو شوق پیدا ہو, وہ خود کہیں کہ بھائی قاعدہ لے کر ہم نے بیٹھنا ہے, امی کو کہے, اپنے باپ کو کہے کہ بھئی ہمیں قاعدہ بیٹھ کر پڑھنا ہے. بالکل بالکل ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے سے ملتے ہیں تو اس سے شعر میں یعنی ایک مزاح کے طور پہ اس سے پوچھ رہے ہیں تمہارے طوطے کا کیا ہوا, اس نے طوطا پالا ہوا تھا. اب وہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس لیے میں غلط الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ بچہ انٹرٹین ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے, تو سیکھ بھی رہے ہیں وضو کرنا. پھر آپ جب کلی فرما رہے تھے تو آپ نے پچکاری ماری ان کے منہ پہ, وہ ہنستے ہوئے بھاگے. تو یہ دین سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ماحول بچے آپ کے سے جڑتے چلے جا رہے ہیں, آپ کی محبت میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی, ہم نے مسکرانا چھوڑ دیا. تو کم از کم یعنی بچے کو مسکرا کے تو لینا تاکہ وہ محسوس کرے کہ یہ اس مجھ سے محبت کرتا ہے, تاکہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے اندر آئے, دین کی محبت اس کے اندر آئے. لیکن پھر اگر مسکرانا چھوڑ دیا تو کتنا اثر ہوتا ہے اس اسٹریٹجی کا بچوں پر؟ مطلب ہم تو اکثر کہتے ہیں, ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی جنت میں کیا ملے گا, ہم یہ ضرور کہتے ہیں قبر میں بچھو ضرور ہوں گے, اور یہی بات ہم بچوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ایک طرح سے ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں ان کو. ہاں ہم دیکھیں نا, ڈرانا محدود, ایک حدود میں, ہر چیز حدود میں اچھی رہتی ہے, ٹھیک ہے, غذا بھی حدود میں اچھی رہتی ہے, میٹھا تھوڑا, یعنی ہر چیز آپ سمجھتے ہیں نا. تو دوا بھی حدود میں اچھی ہے, زیادہ دوا دیں گے تو موت ہو جائے گی. اس لیے زیادہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ زیادہ خوش آئینی بات, فضائل زیادہ سنیں, جنت کو زیادہ بیان کریں, اللہ کی رحمت, اللہ کی محبت کو اللہ نے خود زیادہ بیان کیا ہے, اس کو غالب کیا ہے, اس لیے اس کو زیادہ بولیں تاکہ بنیاد اللہ اس کے محبت کا جو پہلو ہے, دین کا جو رحم والا پہلو ہے, جو پہلو وہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, بچے اٹریکٹ ہوں, وہ والا پہلو جو ہے وہ ان کی طرف زیادہ پیش کیا جائے. بہت شکریہ آصف صاحب, وقت دیا آپ نے.